الصباح بدا من طلعته والليل دجى وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ایک اور بہت ہی زیادہ مشہور وائرل ہونے والی روایت جو ہے اس کو ہم زیر باس لانا چاہ رہے ہیں. وہ روایت عام طور پہ اذان کے وقت گفتگو یا ہنسنے وغیرہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص اذان کے وقت ہنستا ہے یا گفتگو کرتا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ پوسٹ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اس وقت، اس میں دیکھیں. اور یہ اس فونٹ میں یا اس کے علاوہ بھی دیگر بھی اس طرح، یعنی کہ اس پوسٹ کے علاوہ بھی اس کو اسی طریقے سے لکھا گیا ہے اور مختلف جگہ پہ اس کو وائرل کیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ، جس کا عنوان یہی بنتا ہے کہ جو اذان کے دوران گفتگو کرتا ہے یا ہنستا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ ان الفاظ کے ساتھ کسی بھی مسند ماخذ کے اندر کوئی بھی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس طرح کا عنوان ہو کہ جو اذان کے دوران گفتگو کرتا ہے یا ہنستا وغیرہ تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ہمیں اس حوالے سے نہیں مل سکا. جو تحقیق وغیرہ کی، دیگر سے بھی معلوم وغیرہ کیا تو سب نے تقریباً یہی کہا کہ اس عنوان کے ساتھ کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے، نہیں مل سکی. تو لہذا جب تک یہ کسی مسند ماخذ سے نہ مل سکے تب تک اس کو بیان نہ کیا جائے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو صحیح روایات ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس سے اس پوسٹ کا یا اس روایت کا بالکل کہہ لیں کہ من گھڑت ہونا معلوم ہوتا ہے. صحیح روایات اس وقت دیکھتے ہیں تو صرف ایک دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ افضل تو چیز یہی ہے کہ جس وقت اذان ہو، اذان آپ سننے کے بعد جیسے مسنون طریقہ اس کا جواب وغیرہ دیا جائے، اس کے بعد دعا وغیرہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے، وہی کیا جائے. لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی گفتگو وغیرہ اذان کے درمیان کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے. اس طرح کی جو وعید وغیرہ ہے اگر ہوتی تو اذان کے درمیان گفتگو کی یا کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے کوئی گفتگو کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی. حالانکہ جس وقت احادیث وغیرہ کو دیکھا گیا تو صحیح روایات میں اس کی گنجائش نظر آتی ہے. موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ سند کے ساتھ حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں وہ یہ چیز نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جس وقت وہ جمعے کے لیے تشریف لے کے آتے اور ممبر پر بیٹھتے تو ان کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد جس وقت مؤذن اذان کہتا تو جس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ شروع نہ کر دیتے تو ہماری عادت یہ تھی کہ ان کے ممبر پر آنے سے پہلے ہم گفتگو وغیرہ بھی کرتے اور نوافل وغیرہ پڑھتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر ممبر پر تشریف فرماتے اور مؤذن اذان دیتا تو یہ ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے جب اس کے اذان کے درمیان گفتگو وغیرہ بھی کرتے تھے. یعنی کہ ہماری عادت تھی کہ عام طور پہ بعض احباب جو تھے وہ جس وقت مؤذن اذان دے رہا ہوتا حضرت عمر کے سامنے تو ہم میں سے کوئی گفتگو وغیرہ بھی کر رہا ہوتا تھا. تو جس وقت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ شروع کرتے تو ہم خاموش ہو جاتے، پھر کوئی بات نہیں کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور آگے پھر ابن شہاب کے حوالے سے جو روایت مالک متعین وہ فرماتے ہیں کہ امام کا بار آنا ہی بات چیت کو ختم کر دیتے ہیں. وہ ایک اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں. لیکن یہاں جو اس روایت کے اندر جس لیے مینشن کیا گیا وہ یہ کہ اگر واقعتاً اتنی سخت وعیدی ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا خلیفہ اور ان جیسی شخصیت جو کہ قرآن و حدیث پہ اتنے زیادہ کہہ لیں کہ اس پہ عمل کرنے والے اور دوسروں کو بھی کرانے والے تھے تو ان کے سامنے اگر اس طرح کی بات وغیرہ ہوتی ہے، خود یہ صحابی فرما لیں کہ جس وقت اذان ہوتی تو ہم گفتگو وغیرہ کر لیا کرتے تھے، تو اگر ان کے سامنے کوئی اس طرح کی بات ہوتی یا اس طرح کی کوئی وعید ہوتی تو بالکل بھی وہ اس طرح کا معاملہ نہ کرتے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے کہ عام طور پہ معمول وغیرہ یہ تھا، جیسے کہ دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے کہ جس وقت کسی بستی پر حملہ کرتے
تو حملہ کرنے سے پہلے وہاں پہ اذان وغیرہ کی اگر آواز آ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملے سے رک جاتے، حملہ نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ سوچ کے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے اسی لیے یہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے تھے اور کان لگا کر اذان سنتے، اگر آپ اذان سنتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے۔ وہی چیز میں نے عرض کی، یہ دیگر کتب حدیث میں بھی آئی ہے، یہ روایت مختلف سندوں کے ساتھ آئی ہے دیگر یعنی کہ صحابہ کرام سے بھی۔ فرماتے ہیں ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو اللہ اکبر کہتے سنا، یعنی جس وقت حملہ کرنے لگے کسی بستی پہ تو وہاں سے اذان کی آواز آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مسلمان ہے۔ پھر اس نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو چیز ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہاں پہ اس نے اذان کے ہی اللہ اکبر کہا اور اس کی اذان کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اشہدو اللہ الہ الا اللہ جب کہا پھر بھی گفتگو کی ہے۔ تو اگر اس طرح کی وعید ہوتی اور صحیح سند سے یہ چیز ثابت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے یا اسی طرح کبھی بھی اس کے درمیان اذان کے درمیان گفتگو وغیرہ نہ کرتے کہ جب کہ اتنی سخت وعید ہو، خود اللہ کے نبی نے اس طرح منع کیا ہو کہ جو اذان کے درمیان گفتگو کرے تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جو آپ پوسٹ وغیرہ بھی شروع میں آپ نے دیکھی ہوگی، یہاں سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے کہ دینی گفتگو ہو، دنیاوی گفتگو ہو، کوئی تعلیم کی گفتگو ہو یا اس طرح کا مسئلہ ہو، کہیں بھی اس طرح کی بات وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز اور ذکر کر دوں میں، جیسے میں نے شروع میں اس چیز سے اس حوالے سے ذکر کیا کہ اصل جو بات ہے وہ تو یہی ہے، صحیح ہے کہ آپ اذان سنیں اور اذان سننے کے بعد اس کا جواب دیں اور پھر اس کے بعد آگے درود وغیرہ پڑھ کے پھر آپ جو اذان کی دعا ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے کوئی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہے اور یہ شخص بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہدو ان محمد رسول اللہ کہے، یہ شخص بھی، یہ پوری روایت ہے جس میں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تک جب وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے تو یہ شخص بھی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو یہ جواب دینے والا جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت اسی طرح صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو اس نے کہا، پھر اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھو، تو جس نے مجھ پہ درود پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، یہ جنت میں ایک درجہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو ملے گا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا یہ، اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں، اور پھر اس کے بعد جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، مشکات میں اس حوالے سے، دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو صحیح جو روایات ہیں جواب دینے کے حوالے سے وہ یہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر روایات بھی ہیں جن میں جواب دینے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس طرح کی روایات جس کو اتنا وہ کر دیا جائے جی اگر کوئی اس طرح کی گفتگو وغیرہ بھی کرے تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس طرح کی کوئی بھی صحیح روایت یا کوئی ضعیف روایتی، ٹھیک ہے، یا جو کتب موضوع روایات کو جمع کرنے کے لیے جو کتب لکھی گئی ہیں ان کے اندر ہی کوئی اس طرح کی روایت یہ نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان کرنا، اللہ کے نبی کی طرف اس کی نسبت کرنا بہت درست نہیں ہے۔ لیکن میں پھر یہ چیز دہرا رہا ہوں کہ مقصد ہمارا یہ بالکل نہیں ہے کہ جان بوجھ کے اذان کے درمیان گفتگو کی جائے، باتیں کی جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو اذان جو مؤذن کے کلمات ہیں ان کو چھوڑ کے، اگر ایک تو یہ کہ آپ مثال کے طور پہ کئی مسائل پہ ڈسکس ہو رہی ہے یا کوئی اور اس طرح کی گفتگو ہے یا کہیں آپ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات وغیرہ، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جواب دے سکتے ہیں، جان بوجھ کے آپ جناب درمیان میں باتیں کرنا شروع ہو جائیں تو یہ وعید تو نہیں جو اس پوسٹ میں ہے، لیکن ایک بہت بڑے ثواب سے محرومی جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح روایات سے جو میں نے ذکر کی ہیں ثابت ہیں، تو اگر جان بوجھ کے کوئی آدمی اس ثواب سے محرومی اختیار کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لازماً باتیں کیجئیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے اگر کسی کی ضرورت ہو یا اس طریقے سے کوئی گفتگو کرے تو اس پہ اس طرح کی وعید وغیرہ کی روایات کو بیان کرنا اور یہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب کرے۔ وصلی اللہ علیہ نبی